الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6 إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پڑھا ہے: حق المسلم علی المسلم 6، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے. دوسرے فرمایا کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے. اور تیسرے فرمایا کہ جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے، تجھ سے بھلائی چاہے، تجھ سے مدد چاہے تو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. اور چوتھے فرمایا کہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو. اور پانچویں فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے جاؤ. اور چھٹے فرمایا کہ جب وہ مرے یعنی انتقال ہو جائے اس کا تو اس کے جنازے میں شریک ہو. محترم دوستو، اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں. سب سے پہلے اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کو مشکل کشا سمجھا جائے کہ وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے سامنے سجدے کیے جائیں گے، وہی بگڑی بنائے گا، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، بیماری اسی کے قبضے میں ہے، شفا دینا اور صحت دینا اسی کے قبضے میں. یہ ایمان لانا اللہ پر ہر شخص کے لیے ضروری ہے. یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے. نماز بھی اللہ کا حق ہے، روزہ بھی اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے، حج بھی اللہ کا حق ہے، تلاوت کرنا بھی اللہ کا حق ہے، نوافل پڑھنا بھی اللہ کا حق ہے، تسبیحات پڑھنا بھی اللہ کا حق ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی اللہ کا حق ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حق 2 طرح کے ہوتے ہیں: ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق. تو یہ تو اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق بھی بے شمار ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا جائے.
औलाद के हुकूक हैं, करीबी रिश्तेदारों के हुकूक हैं, आम मुसलमानों के हुकूक हैं, हर शख्स के अपनी बीवी बच्चों के हुकूक हैं। इसी तरह दूसरे इंसानों के अलावा इंसान का खुद अपनी जात पर हक है, अपनी जान का हक है, अपने एक एक अज़्म का हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्न लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, तेरी जान का तुझ पर हक है। फ़इन्न लिजसदिका हक़्क़ा, तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है। वलिअयनिका अलैका हक़्क़ा, और तेरी आंखों का भी तुझ पर हक है। इसीलिए किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि खुद को जख्मी करे, खुदकुशी करे, खुद को हलाकत में डाले, खुद को मशक्कत और परेशानी में डाले। किसी इंसान के लिए जायज नहीं है, क्योंकि उसके एक एक अज़्व का इंसान के ऊपर हक है। आजकल वालिदैन अपने हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं कि बच्चे की हम किस तरह तरबियत करें कि उनके अंदर ईमानी जज्बा पैदा हो। आज हालात इस तरीके से पेश आ गए, आप सुनते रहते हैं कि बकसरत लोग मुर्तद हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि वालिदैन ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की है, वालिदैन ने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया है, वालिदैन ने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दिलाई है। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, तो फिर पछताते हैं, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो वो बड़े हो चुके हैं, आपके हाथ में नहीं आएंगे। ये मामला तो उनके साथ शुरू में करना चाहिए था, उनके बचपने में करना चाहिए था, क्योंकि बचपन में जो असर होता है, बचपन में जो बच्चों को माहौल मिलता है, उसका बहुत असर पड़ता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो अच्छी तरबियत करें। आज हमारा क्या हाल हो गया है कि आज हमारी सुबह कब होती है? दुश्मनाने इस्लाम जो हैं, दुश्मनाने इस्लाम जो इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं, इस्लाम के मानने वालों को मिटाना चाहते हैं, उनका हाल तो ये है कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं, और मुसलमानों का हाल ये है कि उनकी सुबह 9 और 10 बजे होती है। ना तो माँ बाप को फिक्र है, न तो औलाद को फिक्र है, न माँ बाप को औलाद के सिलसिले में कोई फिक्र है कि आगे चलकर ये नस्ल कहाँ जाएगी। खुदा न खास्ता अगर आज हमने इनको इल्म दीन नहीं सिखाया, आज हमने उनको इनकी दीनी तरबियत न की, तो ऐसा माहौल आ सकता है कि हमारे बच्चे ये गैरों के पास चले जाएं। और ऐसा हो रहा है, ये तरबियत की कमी की वजह से हो रहा है। आज हर मुसलमान सुबह 9, 10, 11 बजे उठ रहा है, उसकी सुबह 11 बजे हो रही है। और दुश्मनान इस्लाम जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, वो सुबह 3 या 4:30 बजे 4 बजे उठ रहे हैं। और ये मुसलमान आराम से सो रहे हैं, ना तो ईमान मजबूत है, ना जिस्म मजबूत है। और दुश्मनान इस्लाम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिस्मानी एतबार से भी तैयार हो रहे हैं वो लोग, और दुनियाई मादी एतबार से भी मजबूत हो रहे हैं वो लोग। जिस्मानी एतबार से भी वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मादी एतबार से भी वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और मुसलमान पड़ा 9-10 बजे तक सोता रहता है। और फिर हालात का रोना रोता है कि दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ दुआओं से काम चलने वाला नहीं है। अगर दुआओं से ऐसे ही काम चलता तो हर इंसान अपना काम दुआओं से बना लेता। दुआ से इनकार किसी को नहीं है कि दुआएं अपने अंदर असर नहीं रखती, असर रखती हैं, लेकिन आमाल के एतबार से। कि आज मुसलमान की सुबह 9-10 बजे हो रही है, ना उसको नमाजों की फिक्र है। न जाने कितने ऐसे वालिदैन हैं कि उनको फिक्र नहीं, अपने बारे में फिक्र नहीं है। और कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो आ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन 10 में 2 या 3 ऐसे होंगे जो अपने घर वालों को उठाते होंगे फजर में, फिर आते होंगे नमाज पढ़ने के लिए। तो आज ये मुसलमानों की कमजोरी है, तरबियत में कमी है, इसीलिए हमारे अंदर माहौल का बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसीलिए हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां गैरों के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दीन इस्लाम नहीं है। तो सबसे पहला हक अल्लाह तबारक व तआला का हक है, उसके बाद माँ बाप के ऊपर हक है बच्चों का, और माँ बाप के ऊपर माँ बाप का भी हक है बच्चों के ऊपर, और बच्चों के ऊपर भी माँ बाप का हक है। लेकिन सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। इस्लाम तो हुकूक गिनवाता है, बेशुमार हुकूक हैं। इस्लाम ने तो जानवरों के हुकूक भी गिना दिए कि जानवर का भी हक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया, इसलिए माफ कर दिया गया, क्योंकि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, इसलिए उसकी बख्शिश हो गई।
اور ایک دوسرا شخص تھا جس نے بلی کو پال کر رکھا، اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا، وہ سسک کر مر گئی، اس کو عذاب ہوا۔ تو اسلام نے تو جانوروں تک کے حقوق بتلائے ہیں، تو کیا انسانوں کے حقوق نہیں بتلائے ہوں گے؟ کیا بندوں کے حقوق نہیں بتلائے ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کے حقوق نہیں بتلائے ہوں گے؟ ضرور بتلائے ہیں، اور اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے حقوق میں کسی طرح کی کمی آ جائے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی ہو جائے، تو ارحم الراحمین آقا سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ بڑے بڑے مجرموں کو اس نے معاف فرما دیا، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کمی رہ جائے گی تو بغیر معافی کے، بغیر تلافی کے اللہ تبارک و تعالی بخشے گا نہیں۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ مال ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، مال و اسباب کچھ نہ ہو، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میری امت کا کون غریب ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بہت سی نیکیوں کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، کہ نیکیوں کا انبار ہوگا اس کے پاس، نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، قربانیاں ہوں گی، زکوٰۃ، تلاوت، صدقات و خیرات، بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے دنیا کے اندر کسی کو ستایا ہوگا، دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، دنیا کے اندر کسی کو قتل کیا ہوگا، دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا کے اندر کسی کی زمین کو ہڑپا ہوگا، دنیا کے اندر بے ایمانی کی ہوگی۔ اور فرمایا کہ ایسا شخص یہ آئے گا قیامت کے دن، نیکیاں تو بہت ہوں گی اس کے پاس، لیکن یہ اعمال بھی اس نے کیے ہوں گے، اور مظلوم وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اپنا حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے کہ میرے ساتھ دنیا میں اس نے یہ ناانصافیاں کی، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں، نیکیاں دی جانے لگے گی۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ نیکیاں کم پڑ جائیں گی، اب کیا ہوگا؟ اب مظلوموں کے گناہوں کو اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے۔ تو یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ حقوق العباد کو ضائع کرنے کی صورت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ نماز روزہ چھوڑ کر صرف حقوق کی ادائیگی میں لگ جائیں، نہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح عبادت کی اہمیت ہے، اسی طرح شریعت میں بندوں کے حقوق کی بھی اہمیت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 23 حقوق ہیں، اگر ان 23 حقوق کو ایک لفظ سے بولا جائے، ایک لفظ میں ادا کیا جائے تو وہ محبت ہے۔ یعنی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے، پیار کرے، اس کو اپنا بھائی سمجھے۔ ہر وہ شخص جو کافر و مشرک تھا، جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو ہمارا بھائی بن گیا، خواہ اس کا حسب، نسب، قوم، قبیلہ، وطن، زبان، رنگ اور نسل، رسم و رواج ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وہ تمہارے بھائی ہیں، مذہبی بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مسلمان کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دوسرے مسلمان سے محبت نہ رکھے، اور اگر وہ دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے تو ایمان خطرے میں ہے، اور اگر حسد کرتا ہے تو نیکیاں برباد ضائع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں پسند کرتا کہ اسے گالی دی جائے، اس کی برائی کی جائے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس کے مال کو ضائع کیا جائے، جانی اور مالی اس کے ساتھ نقصان کیا جائے۔ جب وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ کیا دوسروں کے جذبات نہیں ہے، دوسروں کے احساس نہیں ہے، دوسروں کے پاس دل نہیں ہے؟ تو کامل ایمان والا وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ محترم دوستو، یہ دنیا دار البقا نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ ایک روز عدالت میں پیش ہونا ہے اللہ کی،
انصاف کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے، انصاف چلتا ہے، جہاں رشوت نہیں چلتی، جہاں سفارش نہیں چلتی، جہاں سینہ زوری نہیں چلتی، وہاں تو ہمارے جرم پر، ہمارے گناہوں پر فرشتے موجود ہوں گے۔ جہاں ہمارے گناہوں پر اور ہمارے جرموں پر ہمارے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ اگر دنیا میں کسی کا حق ادا نہ کیا ہو تو آخرت میں بہرحال اس کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ رب کائنات اپنے حق تو ممکن ہے معاف فرما دیں، مگر بندوں کے حقوق اگر تم نے ضائع کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی کوئی معافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ حق جس کا حق تم نے مارا ہے وہ معاف نہ کر دے، اس سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبادتیں انجام دیں، عبادتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اگر حقوق کسی نے کسی کے مارے ہیں تو دنیا کے اندر ان سے معافی مانگ لیں، دنیا کے اندر ان کے حقوق کو واپس کر دیں، تاکہ میدان محشر میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں، ضائع نہ ہوں۔ اگر میدان محشر میں ہماری نیکیاں کم پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے والا نہیں ملے گا، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دو حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے آج تربیت نہیں کی تو جس طریقے کے حالات ہیں بہت مشکل ہے کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں کس طریقے سے زندگی گزاریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں ادا کر لیں۔